آج ہم مقدس لوکا کی انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی آیات 7 اور 8 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم تبدیلی کے لیے ہمت اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور رئیس ربا ہیرودیس نے جو کچھ اس سے ہو رہا تھا سنا اور شک میں پڑا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض کہ الیاس ظاہر ہوا ہے، اور بعض کہ اگلوں میں سے کوئی نبی اٹھا ہے۔ رئیس ربا ہیرودیس نے تقریباً 42 سال تک جلیل کے یہودیوں پر حکومت کی۔ اس نے اپنی حکومت کا آغاز 2 کافمیم میں کیا اور 37 عیسوی میں رومی شہنشاہ کے ہاتھوں جلاوطن ہونے تک حکومت کرتا رہا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے زیادہ وقت تباریس میں گزارا، جو جلیل کی جھیل کے مغربی کنارے پر واقع اہم شہروں میں سے ایک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زیادہ تر علانیہ زندگی ہیرودیس کے علاقے کے اندر تمام جلیل میں ہوئی، اس لیے ہیرودیس خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ آج کی انجیل مقدس کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ہیرودیس خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ بلا شبہ ہیرودیس اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی طرح اس جگہ کا سفر کر سکتا تھا جہاں خداوند یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، تاکہ کسی بھی وقت اس کی بات سن سکے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی بجائے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں رپورٹس وصول کرتا رہا اور اس کے بارے میں متجسس رہا، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ یسوع کون ہے۔ تصور کرنے کی کوشش کریں کہ کیسا ہوتا اگر ہیرودیس وہاں کا سفر کرتا جہاں خداوند یسوع مسیح منادی کر رہے تھے، تاکہ کھلے دل سے خداوند یسوع مسیح کی بات سن سکے۔ اگر وہ ایسا کرتا اور سچی بات سنتا تو ہیرودیس کو ایک عظیم ترین تحفہ ملتا، اسے ایمان اور تبدیلی کا تحفہ ملتا، جس کی بدولت وہ ابدی نجات اور ابدی زندگی کی طرف گامزن ہوتا۔ لیکن ہیرودیس غیر اخلاقی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک ظالم رہنما اور ایک زانی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسے اپنی طاقت سے محبت تھی اور اس طاقت پر رشک کرتا تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر وہ یسوع کی بات سنے گا تو اسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور غالباً وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کی یہ انجیل مقدس ہم سب کے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مختلف پیغامات اور دعوتوں کو آسانی سے مسترد کر سکتا ہے، کیونکہ ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ خدا ہم سے دن بھر ہماری زندگی کے ہر دن بات کرتا ہے۔ وہ ہمیں مسلسل انجیل مقدس کا پیغام پیش کر رہا ہے، اور اگرچہ ہم خدا کی کہی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، لیکن اس کے الہی پیغام کے زیادہ تر ممکنہ حصے ہیں جنہیں ہم جانتے بوجھتے یا دانستہ طور پر نہیں سنتے۔
खुदा की हर बात को सुनने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील करें और अपने आप को हर उस लिहाज से तब्दील करें जैसे हमें खुदा तब्दील करना चाहता है। आज हेरोदीस पर गौर करें। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसके तजस्सुस पर गौर करें। इस हकीकत के बारे में भी सोचें कि हेरोदीस कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के पास उसकी बात सुनने नहीं गया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी पहली मुलाकात उसकी गिरफ्तारी की रात हुई थी, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से पूछगछ की और उसका मजाक उड़ाया। जैसा कि हम हेरोदीस के जिद्दीपन पर गौर करते हैं, इसे अपनी जिंदगी का जायजा लेने के तौर पर देखें, जहां हमें हठधर्मी, तब्दीली के खौफ या बंद दिल का कोई छोटा सा भी अक्स नजर आए तो उसका तदारुक करें। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें और उसे कहें कि आए मेरे खुदावंद, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम अपने आप को हर तरह से तब्दील करने को तैयार हैं। इस तब्दीली से मत डरें जो खुदावंद हम में लाना चाहता है। इस तब्दीली को कबूल करने से हम तंग रास्ते पर गामजन हो जाएंगे जो पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। हम दुआ मांगे। हर वक्त और हर जगह मौजूद खुदावंद, आप अपने जिंदा कलाम के वसीला से हमें दिन रात पुकारते और तब्दील करने की दावत देते हैं। हम फजल के इन मुसलसल इशारों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को उन तमाम चीजों के लिए खुला रखने का अहद करते हैं जो आप हमसे चाहते हैं। प्यारे खुदावंद, हमने आप को अपना नजात दहिंदा तस्लीम किया है। हम आपकी तरफ रजू लाते हैं और दुआ मांगते हैं कि हमें कुव्वत अता करें ताकि हम पूरे दिलो जान के साथ आपकी दावत को कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।